انتہائی معزز و مکرم سامعین و حاضرین، گزشتہ جمعۃ المبارک آپ حضرات کے سامنے بیت اللہ اور حج بیت اللہ کے فضائل پر چند معروضات پیش کی تھی۔ آج معمار کعبۃ اللہ، معمار بیت اللہ، مؤذن حج، جد الانبیاء، ابو الانبیاء، خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، قرآن کریم میں جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا اور آپ کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی سیرت پر بہت زیادہ رشک آتا ہے کہ آپ اس قدر اعلیٰ کردار اور ایثار کے مالک تھے کہ اللہ رب العالمین نے بھی آپ کی قدردانی کی انتہا کر دی۔ قرآن کریم میں تقریباً 35 صورتوں میں 63 مقامات پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ، آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کی کمالات، آپ کی خوبیوں کا ذکر ہوا ہے۔ اور یہ کوئی حسب و نسب کی وجہ سے نہیں، مال و جمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ اعلیٰ کردار، اخلاق اور ایثار اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازنے کی انتہا کر دی۔ کہیں اللہ رب العالمین نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا اور مخلص دوست کہا۔ کہیں اللہ رب العالمین نے انہ کان صدیقا نبیہ فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سچے اور دیانتدار کا لقب عطا فرمایا۔ کہیں اللہ رب العالمین نے انی جاعلک للناس اماما کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنو آدم کا امام بنا دیا۔ کہیں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان ابراہیم کان امہ کہہ کر فرمایا کہ ابراہیم ایک امت تھے۔ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حنیف کہہ کر مخاطب کیا۔ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے قانت یعنی یکسو ہو کر سب سے کٹ کر اللہ کا فرما بردار اور اللہ کی غلامی کرنے والا فرمایا۔ اور کہیں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ بعد میں آنے والوں کو اللہ رب العالمین نے بعد میں آنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم دیا، فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ کہیں فرمایا قل فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ تو جو ملت ابراہیم کی پیروی کرے گا عزت اور بلندی اسے ملے گی۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن پہ چلے گا اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اسے عزت عطا فرمائیں گے اور قیامت میں بھی اسے عزت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ اور جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، قرآن کریم میں انہیں نادان، بے وقوف اور کم عقل کہا گیا۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ جو حضرت ابراہیم کی ملت سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، وہ تو جو ہے احمق اور نادان اور بے وقوف ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا تھا، دنیا میں منتخب فرمایا تھا،
اور آخرت میں ابراہیم صالحین میں سے ہوں گے۔ تو آج عزت اور بلندی اسی کو ملے گی جو ملت ابراہیم کی پیروی کرے گا۔ دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے، یہود و نصارہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین بھی کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو جو ہے خالص اللہ کی طرف توجہ رکھنے والے مسلمان تھے، فرما بردار تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جہاں اور بہت ساری خوبیاں اور کمالات ہیں، آپ کی ایک وسیع سیرت ہے، میں ان میں سے چند خوبیوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کروں گا کہ جسے اپنانے سے ہر بندہ سچا ابراہیمی بن سکتا ہے، آپ کا پیروکار، آپ کا حبدار اور وفادار بن سکتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی خوبی جو بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے پکے موحد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی زندگی بھر شرک نہیں کیا، بلکہ زندگی کا مشن اور زندگی کا کاز یہی تھا کہ شرک سے بھی نفرت، پرستی سے، بت فروشی سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کیا۔ اور قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبی کا کئی مقامات پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا اور تم جو ہے ملت ابراہیم کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم ایک امت تھے اور اللہ کی طرف یکسو ہونے والے فرما بردار تھے، ولم یک من المشرکین، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کہیں فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی دوست ہوتا ہے، نبیوں میں سے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، میرا دوست حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا کہ عرش و فرش کا مالک، نفع و نقصان کا مالک، حاجت روا، مشکل کشا، کار ساز، بگڑی بنانے والا، داتا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور یہی نہیں کہ خود شرک سے نفرت کا اظہار کیا، بلکہ خود تو شرک سے نفرت کا اظہار کیا، اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگی، عرض کی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اللہ مجھے بھی اور میری نسل کو بھی بت پرستی سے محفوظ فرما، بتوں کو پوجنے سے مجھے بھی اور میری نسل کو بھی محفوظ فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی خوبی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام موحد ہیں، توحید پرست ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کی خاطر خوشحال گھرانے کو چھوڑنا تو برداشت کر لیا، وطن کو چھوڑنا تو برداشت کر لیا، وقت کے حکمران سے ڈٹ گئے اور ٹکر لے لی، حتیٰ کہ آگ میں کودنا برداشت کر لیا، لیکن اللہ رب العالمین کی توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں کی۔ جس گھر میں آنکھ کھولی وہ بھی بت فروش، بت ساز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد
وہ یہ کہ صرف بتوں کو پوجتے نہیں تھے بلکہ بتوں کو فروخت بھی کیا کرتے تھے بنا کر۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو بھی سیدھا سیدھا کہا کہ ابا جان آپ کھلی گمراہی میں ہیں، آپ بھی اور آپ کی قوم بھی کھلی گمراہی میں ہیں۔ قوم والوں کو بھی کہا اتخذوا اصناما آلیہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہ تم ان بتوں کو پوجتے ہو جو نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ تمہاری بات کو سنتے ہیں، نہ بات کا جواب دیتے ہیں، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اور جب نمرود نے کہا کہ تمہیں مجھے رب ماننا پڑے گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے آگے بھی ڈٹ گئے اور کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اب اس بیوقوف نے کہا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ جس کو سزائے موت تھی اس کو رہا کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر جو ہے سزائے موت دے دی، کہنے لگا کہ دیکھو زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بڑا بیوقوف ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں جو ہے غروب کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، وہ مبہوت اور لاجواب ہو کر رہ گئے۔ تو سب سے پہلی خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر کی، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرک سے خاص جو ہے نفرت تھی، شرک سے جو ہے بیزاری کا اظہار کیا کرتے تھے، اور اس کے خاطر نار نمرود میں آگ میں کودنا آپ نے برداشت کر لیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگ کو بھی آپ پر جو ہے گلے گلزار بنا دیا۔ فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی اتنی نہیں کہ ابراہیم کو جو ہے سردی سے تکلیف محسوس ہو، بلکہ سلامتی والی ہو جائے۔ اور دوسری خوبی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے وہ ہے شکر گزاری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے قدردان اور شکر گزار تھے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے تھے۔ تمام تر مشکلات کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان اللہ کی حمد و تعریف سے جو ہے تر رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا۔ اولاد نہیں تھی تب بھی اللہ کے شکر گزار رہے، اور جب اللہ نے اولاد دی تو پھر تو شکر گزاری کی انتہا کر دی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹوں سے نوازا۔ میرا رب جو ہے سننے والا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے لیے اللہ رب العالمین سے نعمتیں مانگی، رزق مانگا، جسے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تو اللہ رب العالمین سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے نعمتیں مانگی، رزق مانگا، تو ساتھ ساتھ یہ بھی مانگا، فرمایا کہ میں یہ اس لیے مانگ رہا ہوں اے اللہ تاکہ میری نسل، میری اولاد تیری شکر گزار بن جائے۔ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ یا اللہ میں نے اپنے اولاد کو اس بے آب و گیا جنگل میں، اس جو ہے وادی میں لا چھوڑا ہے، اور تیرے گھر کی اس لیے لا چھوڑا تاکہ یہ جو ہے تیرے گھر کی تعمیر کرے اور تیرے گھر کو آباد کریں اور نماز قائم کریں۔ یا اللہ انہیں جو ہے اپنی نعمتوں سے نواز، انہیں وافر مقدار میں رزق عطا فرما لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکر گزاری کی انتہا کر دی۔ آج بھی سچا ابراہیمی بننے کے لیے شکر گزار بننا ضروری ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا وہی سچا ابراہیمی ہوگا۔ آج ہمارے پاس
ہر قسم کی نعمتیں ہیں، صحت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، رزق کی فراوانی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کی نعمتوں کی قدردان کم ہیں، ناشکرے زیادہ ہیں۔ ہماری اکثر صلاحیتیں اللہ کی نافرمانی میں ضائع ہو رہی ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی کیسی زندگی گزر رہی ہے، تو لوگ آگے سے کہتے ہیں جی بس گزارا ہے۔ نہیں، بلکہ کہو کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ ہے اللہ کی شکر گزاری۔ اور جو بندہ شکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو شکر کرنا بھی پسند ہے اور شکر کرنے والا بھی پسند ہے۔ فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو تو اللہ کو یہ تمہارے لیے جو ہے پسند ہے، اور شکر کرنے والا اللہ کو پسند ہے۔ اور جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں، اس کے مال و اولاد میں جو ہے برکت عطا فرماتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تم اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جو ہے خوبی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑے شاندار انداز میں، بڑے دل نشین انداز میں فرمایا شاکرا لانعمی اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری نعمتوں کا پاس رکھتے تھے، ہماری نعمتوں کے قدردان اور شکر گزار تھے۔ شاکرا لانعمی، ہماری نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ اجتباہ، ہم نے انہیں منتخب کیا تھا، وہدیناہ الی صراط مستقیم، اور ہم نے صراط مستقیم کی طرف انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ تو دوسری خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید میں جو بیان کی گئی وہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور تیسری خوبی جو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد بھی تھے، شکر گزار بھی تھے، اور ساتھ ساتھ مہمان نواز بھی تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں طبیعت میں جو ہے مہمان نوازی رچ بس چکی تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول کان من ضیف ضیف ابراہیم، کہ سب سے پہلے جس نے مہمان نوازی کی بنیاد رکھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کی ایک جھلک بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمائی۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، کہ جب ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے اور ابراہیم کو انہوں نے سلام کیا تو ابراہیم نے بھی جواب میں کہا تم پر سلامتی ہو۔ اور پھر ابھی دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا جو ہے ان کے سامنے لے آئے۔ ان کی خدمت میں ایک بھنا ہوا بچڑا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پیش کر دیا۔ یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو، کتنی دیر بیٹھو گے، کیا کرو گے، اور ٹھنڈا چلے گا یا گرم چلے گا، کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا، نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جو ہے فرمایا لبث ان جاء بعجل حنیذ، کہ ابھی کچھ دیر بھی نہ گزری تھی ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ آج ہمارے معاشرے میں مہمان نوازی کی ہے، مہمان آتا ہے کافی دیر بیٹھا رہتا ہے، جب جانے لگتا ہے تو پوچھتے ہیں بھائی بیٹھو نا کچھ کھا کے جانا، بھائی بیٹھو نا چائے پی کے جانا۔ اب وہ اتنی دیر بیٹھا رہا جب تو پوچھا نہیں، جب جانے کا وقت آ گیا تو پوچھ رہے ہیں۔ نہیں، مہمان نوازی یہ ہے کیونکہ ویسے اس سے پوچھا جائے گا مہمان سے تو مہمان تو بیچارہ جو شرما حضوری میں شرم کے مارے بھوک کے باوجود منع کر دے گا، اور اللہ کے نبی نے اس چیز کو بھی منع فرمایا کہ ایک بندے کو اگر واقعی کسی چیز کی طلب ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ آؤ کھانا کھاؤ اور وہ کہہ دے کہ نہیں جی مجھے طلب نہیں ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہے اور یہ منع ہے۔ تو مہمان نوازی یہ ہے کہ جو کچھ ہو
حاضر اسی وقت اس کے مہمان کے سامنے رکھ دیا جائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کو جاری کیا۔ اور ایک واقعہ ملتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر جب تک کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو ایک موقع پر دیکھا کہ کوئی دسترخوان پر موجود نہیں ہے، باہر نکل گئے کہ کسی مہمان کو تلاش کر کے لاؤ۔ تو ایک بوڑھا آدمی جو مجوسی تھا اسے لے کر آئے اور دسترخوان پر بٹھایا، اس کے سامنے کھانا رکھا اور کہا کہ بابا اللہ کا نام لے کر شروع کرو، بسم اللہ کرو۔ تو بوڑھا کہنے لگا کہ میں تو اللہ کو مانتا نہیں ہوں، میں کیوں اللہ کا نام لوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے خلیل تھے، ہر وقت جو ہے اللہ اللہ کا جملہ حضرت ابراہیم کی زبان پر ہوتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا کہ یہ میرے رب کا نام نہیں لیتا۔ حضرت ابراہیم نے بازو پکڑا اور باہر نکال دیا۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور حضرت ابراہیم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے خلیل، اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ یہ 80-90 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، میں نے 80-90 سال میں کبھی جو ہے اس کا رزق بند نہیں کیا، آج اس سے ایک مرتبہ جو ہے میرا نام نہیں لیا تو تم نے اس کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، جاؤ اور اس کو لا کر کھانا کھلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور اس مہمان کو، اس بوڑھے کو پکڑ کر لائے، کہا کہ بابا جی آؤ کھانا کھاؤ۔ کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ابھی تو خود ہی نکالا اور ابھی خود ہی پکڑ کر لے جا رہے ہو کہ کھانا کھاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے۔ تو مجوسی جو ہے متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ جو رب اتنا مہربان ہے تو پہلے مجھے اس رب کا کلمہ پڑھاؤ اور پھر جو ہے مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو کلمہ پڑھ کر وہ مجوسی مسلمان ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان نوازی کو اتنا عظیم عمل قرار دیا، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، وہ مہمان نوازی کرے۔ تو تیسری خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن کریم نے جو بیان کی وہ مہمان نوازی ہے۔ اور چوتھی خوبی فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے حوصلے والے، تحمل والے اور برداشت والے تھے۔ آپ نے جو ہے جب باپ نے کہا کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا اور یہاں سے نکل جا ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تو آپ نے بڑے حوصلے سے، تحمل سے جواب دیا سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ ابا جان میں آپ کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کروں گا۔ تو آپ کی چوتھی خوبی کہ آپ حلم والے، حوصلے والے تھے، برداشت والے تھے۔ آج یہ عدم برداشت تو ہے جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے۔ آج کوئی بندہ دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپس میں جو ہے باپ بیٹے کو برداشت نہیں کر رہا، بیٹا باپ کو برداشت نہیں کر رہا، ماں بیٹی کو برداشت نہیں کر رہی، بیٹی ماں کو برداشت نہیں کر رہی، ایک طبقے والا دوسرے طبقے والے کو برداشت نہیں کر رہا۔ تو یہ عدم برداشت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی خوبی بیان کی گئی ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ اواہ کہتے ہیں گڑ گڑانے والے کو، عاجزی کرنے والے کو، آہوزاری کرنے والے کو، اللہ سے دعائیں کرنے والے کو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ وہ اپنے رب کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے۔ تو سلامتی والا دل لے کر وہی شخص آئے گا کہ جس کے دل میں جو ہے سختیوں والی آلائشیں نہیں ہوں گی، جس کا دل نرم ہوگا، وہ لوگوں سے بھی نرمی سے پیش آتا ہوگا۔ اور آخری خوبی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ رب العالمین نے بیان کی، فرمایا کہ وہ منیب تھے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ منیب اسے کہتے ہیں المنیب الذی یکون قلبہ مع اللہ، کہ جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا رہے، جس کی زبان پر ہر وقت اللہم اور یا ربی کا نغمہ ہو، جو ہر وقت اللہ اللہ پکار رہا ہو، اللہ اللہ کی صدا بلند کرتا ہو،
ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرتا ہو اسے منیب کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منیب کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے وطن کو چھوڑنے لگے تو تب بھی کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی کرنے والا ہے۔ جب اولاد کو مانگا تب بھی کہا ربی ھب لی من الصالحین، کہ میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور جب اولاد کے لیے رزق مانگا، نعمتیں مانگی، تب بھی عرض کیا رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر ہر وقت اللہ کا توحید کا نغمہ تھا، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو آج اگر ہم بھی سچے ابراہیمی بننا چاہتے ہیں، ملت ابراہیمی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ہمیں بھی اپنے ہر معاملات میں اللہ کو پکارنا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، تبھی جو ہے ہم ان صفات کو اپنا کر سچے ابراہیمی بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ بھی ملت ابراہیمی پر رکھے، ہمیں موت آئے تو بھی ملت ابراہیمی پر۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔